السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم کا، بے پناہ محبت کا، بے پناہ شفقت کا معاملہ کیا۔ اس نے جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے۔ اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی جا رہی تھی، جس بندے کو آخرت کا احساس ہوتا ہے اور جس کے ذہن میں یہ بات مستحضر ہوتی ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، پھر وہ دنیا میں کوئی گناہ نہیں کرتا، بغاوت نہیں کرتا، خدا کے خلاف سرکشی نہیں کرتا، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتا، ناحق کسی کو نہیں ستاتا، لمحہ لمحہ اس کا نیکیوں میں گزرتا ہے۔ جس بندے کو یہ بات ذہن میں مستحضر ہوتی ہے اور جو بندہ یہ سوچتا ہے مجھے تو مرنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، پھر اس کی زندگی نیکیوں میں گزرتی ہے، اطاعت میں گزرتی ہے، عبادت میں گزرتی ہے، لوگوں کی خدمت میں گزرتی ہے۔ اور جس کو یہ احساس نہیں ہوتا اس کی زندگی سرکشیوں میں گزرتی ہے، اس کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، اس کی زندگی نافرمانیوں میں گزرتی ہے۔ وہ کھاتا خدا کا ہے اور نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، پیتا اللہ کا ہے اور اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، پھر اس کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس کی اپنی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی جانور سے بدتر ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا اور جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم آخرت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، موت کا تذکرہ کرو، سوچو تو صحیح، آج تم زمین کے اوپر ہو، کل تم زمین کے اندر چلے جاؤ گے۔ آج تمہارے پاس اپنا سب کچھ ہے، جس کو تم اپنا کہتے ہو، یہ لوگ تمہیں اپنے گھر سے نکالیں گے، اپنے تمہارے بدن پہ مٹی ڈالیں گے، اپنے تمہارے کپڑے اتاریں گے، اپنے تمہیں کفن پہنائیں گے، اپنے تمہیں کندھے پہ اٹھائیں گے، اپنے تمہیں اندھیرے گڑھے میں ڈال دیں گے اور تمہارے بدن کو منو مٹی تلے دبا دیا جائے گا۔ تمہیں اپنے گھر سے نکالیں گے، مال تمہارا تھا، تمہارے مرنے کے بعد یہ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں گے اور یہ کہیں گے یہ تو ہمارا ہے۔ تمہاری آنکھیں بند ہونے کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، کوئی چیز تمہاری نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں بل الساعۃ موعدهم والساعۃ ادہیٰ وامر۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، آخرت کا وعدہ ہے، حشر کے میدان کا وعدہ ہے۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں نام اعمال اڑائے جائیں گے، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کو کامیابی کی خوشخبری سنائی جائے گی، اور جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا اس کو کامیابی کی خوشخبری سنائی جائے گی، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا اسے رسوا و ذلیل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے بارگاہ میں اسے رسوا کیا جائے گا، اسے بے عزت کیا جائے گا اور اسے ذلیل کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جو لوگ آخرت کو بھول کے زندگی گزارتے ہیں، آخرت کو فراموش کرتے ہیں، آخرت ان کے ذہنوں سے ماہ ہوتی ہے،
تو ان کی زندگی دنیا کی ذلیل ترین زندگی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بے عزت کریں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بے عزت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ کی مبارک زندگی کا مطالعہ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا حضور لمحہ لمحہ اپنی آخرت کو یاد کرتے تھے، ہر دن یاد کرتے تھے، ہر رات یاد کرتے تھے، اپنے اللہ کو یاد کر کے روتے تھے۔ خدا کے خوف سے رسول اللہ کا بدن کانپ جاتا تھا، رات رات بھر آپ نماز پڑھتے تھے اور پوری رات اللہ کو یاد کر کے روتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی پہ بار بار ہاتھ پھیر رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے داڑھی مبارک کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، فرمایا عمر مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا اور سورہ ہود کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کے بال سفید ہو گئے، بہت جلدی سفید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا اور سورہ ہود کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ کے نبی سورہ ہود میں کیا ہے؟ تو فرمایا سورہ ہود میں آخرت کا تذکرہ ہے، سورہ ہود میں قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، سورہ ہود میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں مر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری زندگی کا حساب لیں گے۔ فرمایا سورہ ہود جب میں پڑھتا ہوں تو سورہ ہود کے پڑھنے کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سورہ ہود کی آیتیں مجھے ڈرا دیتی ہیں اور سورہ ہود کی آیتیں مجھے آخرت یاد دلا دیتی ہیں، سورہ ہود پڑھنے کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا۔ حضور کائنات کے سردار اللہ کے حبیب ساقی کوثر شافی محشر رحمت للعالمین شفیع المذنبین نبیوں کے امام فرما رہے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے اور سورہ ہود جیسی آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا سورہ امن نے مجھے بوڑھا کر دیا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، سورہ امن نے مجھے بوڑھا کیا۔ سورہ امن نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ تو کہا اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایک قیامت آئے گی، بڑی 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 خبر آئے گی۔ کیا بڑی خبر ہے؟ فرمایا بڑی خبر یہ ہے کہ قیامت آئے گی، اس دن اللہ پوری دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے۔ سورہ امن نے حضور کو بوڑھا کر دیا، آپ آخرت کو یاد کر کے روتے تھے اور یوں فرماتے تھے میں بوڑھا ہوا سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں کو سننے اور پڑھنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ حشر کو یاد کر کے رو رہے، اپنی آخرت کو یاد کر کے رو رہے۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبید ابن عمیر، عبید ابن عمیر، بعض لوگوں نے لکھا یہ تابعی تھے، عبید ابن عمیر۔ اما جان حضرت عائشہ کے پاس آئے، حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا اما جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات ہو تو آپ ہمیں بتائیے، حضور کی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ ہمیں سنائیے۔ حضرت عبید ابن عمیر فرماتے اما جان حضرت عائشہ خاموش رہی اور حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عائشہ نے خاموشی توڑا اور حضرت عائشہ کہنے لگی رسول اللہ کی ایک رات کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت عبید ابن عمیر نے کہا وہ کیا واقعہ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک رات رسول اللہ میرے حجرے میں آئے اور رسول اللہ میرے پاس آرام کرنے لگے اور رات جب آدھی سے زیادہ گزر گئی تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا عائشہ مجھے چھوڑو، مجھے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے، آپ آرام کرنے کے لیے آئے، چہیتی بیوی کے پاس آئے، آپ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے۔ 9 بیویاں تھی آپ کی اور بعض نے لکھا 11 بیویاں تھی آپ کی، ہر دن ایک بیوی کے پاس رہتے تھے۔ اما جان حضرت عائشہ کے پاس 11 اور 9 دن کے بعد باری آتی تھی۔ آپ حضرت عائشہ کو زیادہ چاہتے تھے، محبت زیادہ تھی۔ آپ نے فرمایا تھا یا اللہ میں تو انصاف قائم کرتا ہوں لیکن دل کا میں کیا کروں؟ دل عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور عائشہ سے دل زیادہ محبت کرتا ہے اور دل عائشہ کو زیادہ چاہتا ہے۔ اما جان حضرت عائشہ آپ کی چہیتی بیوی، آپ بے قرار ہوتے تھے، تڑپ جاتے تھے، انتظار کرتے تھے اما جان حضرت عائشہ کے پاس آنے کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری باری تھی، رسول اللہ میرے حجرے میں آئے اور فرماتے جیسے رسول اللہ میرے حجرے میں آئے تو حضور نے مجھ سے کہا عائشہ مجھے نیند آ رہی ہے،
پھر فرمایا رسول اللہ سو گئے، اور جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی فرمایا عائشہ چھوڑو، مجھے میرے رب کی عبادت کرنا ہے۔ چہیتی بیوی کو چھوڑ کے آپ چل پڑے۔ حضرت عائشہ نے دامن پکڑ کے کہا اللہ کے نبی کہاں چلے؟ کئی دنوں کے بعد آپ آئے تھے، کہاں چلے؟ فرمایا عائشہ چھوڑو، مجھے اپنے رب کو منانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ وہ جو کائنات کے سردار ہیں، جوتیاں کائنات جن کے جوتیوں کی طفیل بنی، ان کا حال یہ ہے رات آدھی گزرنے کے بعد اپنی بیوی کو چھوڑ کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ جب صحیح سالم ہوتے تب بھی اللہ یاد نہیں آتے، مسجد کے سامنے گزرتے اللہ یاد نہیں آتے، مؤذن کی آواز پہ بھی اللہ یاد نہیں آتا، دنیا والوں کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ مالک پکارے نوکر دوڑ کے جاتا ہے، باپ پکارے بیٹا بے چین ہو کے جاتا ہے، ماں پکارے بیٹا محبت سے جاتا ہے، لیکن اللہ 5 مرتبہ پکارتے ہیں اور اللہ کا منادی یوں کہتا آؤ مسجد کی طرف، مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں نہیں آتے۔ ہم جن کے نام لیوا، جن سے محبت کا دم بھرتے ہیں، رات آدھی سے زیادہ گزر گئی، نماز کا وقت نہیں ہے، فجر کا وقت نہیں ہے، ظہر کا وقت نہیں ہے، فرض نماز کا وقت نہیں ہے، رات آدھی سے زیادہ گزر گئی۔ اما جان حضرت عائشہ سے فرما رہے عائشہ چھوڑو، مجھے میرے رب کو راضی کرنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی آپ میرے پاس ہو تب بھی میں آپ سے راضی ہوں، آپ جس کام میں خوش ہیں میں اس کام میں آپ سے خوش ہوں۔ حضرت عائشہ فرما رہی اللہ کے نبی آپ میرے پاس ہیں تب بھی میں آپ سے خوش ہوں، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ جس کام میں خوش ہیں میں اس کام میں آپ سے خوش ہوں۔ کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہتی، آج کی بیویوں سے کہو ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں تو گھر سر پہ اٹھا لیتی، رونا شروع کر دیتی، واویلا کرتی، شکوہ شکایت کرتی کہ ان کو کیا کام رہا، یہ بستر اٹھا کے چل پڑے۔ ایک عورت نے ہمیں فون کر کے کہا ہمارے شوہر کو سمجھاؤ، صرف مسجد میں جاتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا یہ تو اچھی بات ہے، تو کہنے لگی نہیں نماز میں جاتے ہیں، کاروبار بھی کرنا چاہیے، کچھ کمانا بھی چاہیے، یہ تو اچھی بات ہے شوہر نماز میں جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو روزی میں برکت عطا کرے گی، نماز سے روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ ایک نوجوان داڑھی چھوڑ کے آیا تو ان کے باپ میرے پاس آ کے کہنے لگے میرے بچے کو سمجھاؤ اس کی عمر کیا ہے، اس کو بولو داڑھی کاٹو۔ اللہ ایسے ماں باپ پہ رحم فرمائے، بچہ نیکی کر رہا، باپ کو تکلیف ہو رہی، یوں کرا اب اس کی عمر کیا ہے، اس کو سمجھاؤ بعد میں داڑھی رکھنے دے، شادی کے بعد بولو اس کو داڑھی رکھو، اس کو بولو رشتے نہیں آتے، لڑکیاں پسند نہیں کرتی، لڑکی پسند کرے نہ کرے اللہ پسند کرے، اللہ کے رسول پسند کرے، کائنات کے سردار پسند کرے، اور رسول اللہ کی سنت ہو، اور رسول اللہ کی سنت ہو اور اس میں دنیا کا نقصان ہو نہیں ہو سکتا۔ آدمی حضور کی سنت کو اپنائے اور دنیا کا نقصان ہو نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے ایک جگہ میری نوکری ہے لیکن کمپنی والے کہہ رہے ہیں آپ داڑھی کاٹو، آپ بتاؤ میں داڑھی کاٹ سکتا ہوں؟ میں نے ان سے کہا کسی حال میں داڑھی نہیں کاٹ سکتے، کسی حال میں داڑھی نہیں کاٹ سکتے، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے داڑھی، کائنات کے سردار اللہ کے حبیب کی سنت ہے داڑھی۔ حضور کی جو سنت ہوتی ہے وہ اکمل ہوتی ہے، اکمل کے معنی مکمل، احسن ہوتی ہے، احسن کے معنی بہت اچھی ہوتی ہے، سنت اجمل ہوتی ہے۔ ہر سنت میں 3 باتیں ہوتے ہیں، یاد رکھو آپ، ہر سنت میں 3 چیزیں ہوتی ہے، سنت اکمل ہوتی ہے، سنت احسن ہوتی ہے، سنت اجمل ہوتی ہے۔ ہر سنت مکمل ہوتی ہے، ہر سنت اچھی ہوتی ہے، ہر سنت خوبصورت ہوتی ہے۔ حضور نے جو چیزیں اپنایا ان میں 3 باتیں ہوتی ہیں، اکمل، اجمل، احسن۔ خوبصورت ہوتی ہر سنت، سنت کبھی بدصورت نہیں ہوتی۔ داڑھی آپ رکھو یہ خوبصورتی کی علامت ہے، مرد کی پہچان ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نے داڑھی نہیں کاٹا۔ حضور نے پوری زندگی ایک مشت سے زیادہ داڑھی رکھ کے قیامت تک کے اپنے ماننے والوں کو بتایا تمہارے نبی نے کبھی داڑھی نہیں کاٹا، ایک مشت سے زیادہ، ایک مٹھی سے زیادہ رسول اللہ کی داڑھی تھی۔ حدیث میں ہے آپ کی داڑھی گھنی تھی، کالی داڑھی تھی، خوبصورت چہرہ تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے بادل سے چاند نکل رہا ہے، خوبصورت چہرہ، ایک دم حسین چہرہ، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے بادل سے چاند نکل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اکمل ہوتی ہے، اجمل ہوتی ہے، احسن ہوتی ہے۔ پتہ نہیں زمانے کے
پیرنٹس کو کیا ہو گیا، باپ آ کے مجھ سے کہہ رہے اس سے کہو یہ داڑھی کاٹ، حضور کی سنت اپنائے، نقصان ہو جائے نہیں ہو سکتا، دنیا آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں سنت کو اپنانے سے۔ گھر میں آپ سلام کر کے جاؤ، گھر میں برکت آتی ہے، گھر میں سب مل کے کھاؤ، برکت آتی ہے، گھر میں سنتوں کو اپناؤ، سونے کی سنت، اٹھنے کی سنت، کھانے کی سنت، پینے کی سنت، آپ کے گھر میں برکت آتی ہے۔ آج زندگیوں سے برکتیں ختم ہو گئی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ جو لوگ سنت اپناتے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم اللہ کے نبی کے نام لیوا عاشق آپ کے، ہمارا معاملہ یہ ہے، مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، اذان کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، کائنات کے سردار رات آدھی سے زیادہ گزر گئی، اما جان حضرت عائشہ سے فرما رہے، عائشہ مجھے چھوڑو، مجھے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی، جس میں آپ خوش ہیں اس میں عائشہ خوش ہے، جس میں آپ خوش ہیں اس میں عائشہ خوش ہے۔ آپ اپنی بیویوں کو تو میں سمجھتا ہوں نہیں سمجھا سکتے، اس لیے کہ 99% لوگ لے کے شادی کرتے ہیں۔ جو لوگ لے کے شادی کرتے ہیں، جہیز لیتے ہیں، پلنگ لیتے ہیں، بستر لیتے ہیں، فرنیچر لیتے ہیں، گھوڑا جوڑا لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، وہ لوگ بیوی کو نہیں سمجھا سکتے۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، زندگی میں یہ سمجھاؤ، بیٹے شوہر سے کہو، شوہر جس میں خوش ہے اس میں تم خوش ہو، آپ کی بیٹی جنت کے مزے لے گی انشاءاللہ، آپ کی بیٹی کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بیٹی راحت سے زندگی گزارے گی، چین سکون کی زندگی گزارے گی۔ بیویوں کو سمجھا سکتے، ان کو سمجھاؤ کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، شوہر کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، شوہر ناراض تو اللہ ناراض، شوہر راضی تو اللہ راضی۔ اما جان حضرت عائشہ نے ایک جملہ کہہ کے قیامت تک کی عورتوں کو کہا، دیکھو رسول اللہ جس میں راضی عائشہ اس میں راضی، حضور جس میں خوش ہیں عائشہ اس میں خوش۔ حضرت عائشہ نے دامن چھوڑا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مسجد میرے حجرے سے زیادہ دور نہیں تھی، مسجد میرے حجرے کے قریب تھی، مسجد میرے حجرے کے قریب تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ جب مسجد کی طرف چلنے لگے تو آپ کے قدم اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کسی نے آپ کے بدن پہ کوئی بوجھ لا کے ڈال دیا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں آپ بوجھل قدموں کے ساتھ مسجد میں گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے رکعت باندھا اور نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پوری رکعت میں آپ روتے رہے، قیام میں روتے رہے، قیام کہتے ہیں کھڑے رہنے کو، آپ قرآن پڑھتے روتے تھے، سورہ فاتحہ سے آپ نے رونا شروع کیا، پورا قرآن ختم کرنے تک آپ روتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ رکوع میں گئے اور پورے رکوع میں روتے رہے، آپ سجدے میں گئے، پورے سجدے میں آپ روتے رہے۔ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ایسے روتے تھے ان کے رونے کو دیکھ کے مجھے رونا آتا تھا، رسول اللہ کے رونے کو دیکھ کے مجھے رونا آتا تھا۔ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں پوری رات حضور روتے رہے اور میں پیچھے کھڑے رہ کے میں روتی رہی۔ جب حضرت بلال آئے اذان دینے کے لیے، حضرت بلال مؤذن رسول تھے، حضرت بلال کی ہسٹری پڑھو، سچے عاشق رسول تھے، ہم جیسے زبانی جمع خرچ عاشق نہیں تھے، سچے عاشق رسول تھے حضرت بلال۔ جب رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے۔ لوگوں نے کہا بلال مدینے میں رہو، رسول اللہ کا شہر ہے، تو کہنے لگے میں حضور کے بغیر مدینے میں نہیں رہ سکتا تھا، جن کو دیکھ کے میری زندگی میں قرار آتا تھا، دل کو ٹھنڈک ملتی تھی، آنکھوں کو سکون آتا تھا، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، میں مدینے میں رہ کے کیا کروں؟ تو مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے اور ملک شام میں رہنے لگے۔ ایک مرتبہ سوئے تھے، خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا بلال کب تک دور رہو گے؟ ہماری یاد نہیں آتی؟ مدینہ نہیں آؤ گے؟ صبح ہوئی، حضرت بلال نے سفر کا سامان تیار کیا اور ملک شام سے مدینہ منور آئے۔ کئی دن چلنے کے بعد مدینہ پہنچے۔ جیسے حضرت بلال مدینہ پہنچے تو لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے کہا بلال تمہیں دیکھ کے رسول اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ بلال کتنے دن ہو گئے مسجد نبوی میں وہ اذان نہیں گونجی جو رسول اللہ کے زمانے میں گونجتی تھی، وہ آواز سننے کے لیے ہم ترس گئے۔ ظہر کا وقت ہوا، لوگوں نے حضرت بلال سے کہا بلال اذان دو، تو حضرت بلال نے کہا میں نہیں دے سکتا، آقا کے سامنے دیتا تھا، اب آقا نہیں ہے، ان کے بغیر میں اذان نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے اصرار کیا تو حضرت بلال نے انکار کیا، کہا میں اذان نہیں دے سکتا۔ حضرت حسن حسین آئے، حضور کے نواسے آئے، جنت کے سردار آئے،
ان دونوں نے حضرت بلال سے کہا بلال اذان دو، ہم گزارش کر رہے ہیں بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے روتے ہوئے کہا میں سب کی بات رد کر سکتا ہوں اور ٹھکرا سکتا ہوں، لیکن تمہاری بات نہیں ٹھکرا سکتا۔ میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے تمہیں گود میں لیتے پیار کرتے ہوئے، اور میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ فرمایا میں تمہاری بات رد نہیں کر سکتا۔ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اذان دینے لگے۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ باری آئی اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے لگے تو چیخ مار کے زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا جب رسول اللہ سامنے تھے تو ان کا نام لینے میں مزہ آتا تھا، اب اللہ کے رسول نہیں ہے، ملائے اعلیٰ میں پہنچ گئے، اپنے روضے اقدس میں ہیں، میں رسول اللہ کا نام ان کو دیکھے بغیر نہیں لے سکتا۔ پھر روتے رہے اور روتے ہوئے مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے۔ یہ بلال سچے عاشق رسول تھے۔ حضرت بلال آئے مسجد میں اذان دینے کے لیے تو دیکھا رسول اللہ سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ اگر تو عذاب دے دے تو تیرا حق ہے عذاب دینا، اور اگر تو معاف کر دے تو تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں، بہت دیر روتے رہے۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی اب تو اٹھو، اب نماز کا وقت ہو گیا۔ تو رسول اللہ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہے میری نظروں نے دیکھا حضور کی داڑھی آنسوؤں میں تر ہو گئی تھی اور دامن آنسوؤں میں بھیگ گیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کے اللہ کے رسول گھر آئے تو اما جان حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو مغفور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفور بنایا، بخشے بخشائے ہوئے ہیں، آپ کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، مجھے نبیوں کا خاتم بنایا، امام الانبیاء بنایا، کیا میں اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا نہ کروں؟ جس کو آخرت یاد ہوتی ہے وہ تڑپتا ہے، وہ روتا ہے۔ آدمی کو چاہیے ہر لمحہ اپنی آخرت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے۔ آج میں کپڑے پہن کے مسجد میں آیا، ایک وقت ہوگا لوگ مجھے کفن پہنائیں گے۔ آدمی یہ سوچے میں چل کے مسجد میں آیا، ایک وقت ہوگا میں لوگوں کے کندھوں پہ آؤں گا۔ درد آدمی کی زندگی میں، خوف ہوگا تو گناہ کا کوئی کام نہیں کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے خلیفہ۔ آپ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اور دارالعلوم والوں سے کسی نے پوچھا تھا اس واقعے کے بارے میں تو دارالعلوم والوں نے کہا یہ واقعہ کئی اسناد کے ساتھ صحیح ہے۔ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ، حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ، آپ کے زمانے میں ایک خوبصورت نوجوان تھا، بے انتہا خوبصورت، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے روتا تھا۔ جوانی کا زمانہ صحیح گزرے تو اس کی زندگی صحیح گزرے گی، اور جس کی جوانی صحیح نہیں گزرتی اس کا بڑھاپا صحیح نہیں گزرتا۔ بہت سارے لوگ بڑھاپے میں گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ان کی جوانی گناہوں میں گزرتی ہے۔ جوانی اللہ کی نعمت ہے، جس کی جوانی صحیح گزرے گی اس کی زندگی صحیح گزرے گی، اور جس کی جوانی ڈگمگا جائے گی اس کا بڑھاپا ڈگمگا جائے گا، اور جو جوانی میں غلط کام کرے گا وہ بڑھاپے میں غلط کام کرے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا جوانی اللہ کی عبادت میں گزارو، تمہاری زندگی صحیح گزرے گی، آخرت میں تم عرش کے سائے میں رہو گے، اللہ کے عرش کے سائے میں رہو گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں کیوں اپنا وقت موبائل میں ضائع کرتے ہو؟ رات کے اندھیرے میں کیوں گناہ کا کام کرتے ہو؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی رہو گے، باپ ساتھ نہیں ہے، ماں ساتھ نہیں ہے، بیوی ساتھ نہیں ہے، بھائی ساتھ نہیں ہے، پیر و مرشد ساتھ نہیں ہے، استاد ساتھ نہیں، لیکن اللہ تو ہر جگہ ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو ساتھ لگا دیا ہے، وہ تو لکھ رہے ہیں۔ تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو، خدا کو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زبان پہ مہر مار کے تمہارے ہاتھ اور پیر کو اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف گواہ بنائیں گے۔ بدن ہمارے بارے میں بولے گا، یوں کہے گا یا اللہ فلاں وقت یہ وہ کام کرتا تھا،
آدمی کہے گا تو میرا بدن تھا، تو بدن کہے گا میں تھا تو تیرا، لیکن میرا مالک اللہ ہے، میں اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بدن خلاف گواہی دے گا۔ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ ہم دنیا والوں سے بچ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ جہاں بھی رہو گے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جوانی کو موبائل میں برباد نہ کرو، غلط کاموں میں اپنی جوانی کو برباد نہ کرو۔ اپنی جوانی کو نعمت سمجھو، امانت سمجھو۔ جوانی اللہ کی نعمت ہے، آنے والی بیوی کی امانت ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا تو کل حشر کے میدان میں اللہ پوچھیں گے، بیوی پوچھے گی، سوال کرے گی۔ شارٹ میں میری بات سمجھو، جوانی آپ کے پاس اپنی بیوی کی امانت ہے، حرام جگہ ضائع مت کرو، حرام جگہ اسے برباد مت کرو۔ اپنی جوانی اپنی بیوی کے لیے محفوظ کر کے رکھو، اور یاد رکھو جو غلط کام نہیں کرتا وہ اپنی بیوی کے ساتھ مطمئن زندگی گزارتا ہے، اور جو غلط کام کرتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا۔ شادیاں ہو رہی، 1 مہینے میں طلاق کی نوبت آ رہی، 1 مہینے میں حرام کاری کر رہے ہیں، 1 مہینے میں غلط کام کر رہے ہیں۔ ایسی زندگی گزارو۔ ایک نوجوان کا واقعہ میں اخبار میں پڑھا، شادی ہوئی، پہلی رات تھی جس کو ملن کی رات کہتے ہیں، وصل کی رات کہتے ہیں، ملاپ کی رات۔ پہلی رات میں دلہن نے دلہے سے کہا، عروسہ نے عروس سے کہا، دلہن نے کہا تم میری زندگی کے بارے میں نہیں پوچھو گے، میرے پاسٹ کے بارے میں، ماضی کے بارے میں نہیں پوچھو گے، میری زندگی کیسے گزری؟ میں نے سنا ہر دلہا اپنی دلہن سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھتا ہے، تم نہیں پوچھو گے؟ تو نوجوان کہنے لگا میں نہیں پوچھ سکتا اور نہ میں پوچھوں گا۔ کہا مجھے یقین ہے تمہاری زندگی اچھی ہوگی۔ اس لڑکی نے کہا تمہیں اتنا یقین کیسے؟ تو نوجوان کہنے لگا قرآن میں اللہ نے فرمایا بد کو بد ملے گی، اچھے کو اچھی ملے گی۔ میں اچھا ہوں، میں نے آج تک زندگی میں کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا، آج تک غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا، میں اچھا ہوں، مجھے امید ہے میری بیوی تم بھی اچھی ہوگی۔ تو بیوی نے روتے ہوئے کہا تم بھی یقین کر لو میں نے آج تک کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ ہم جیسے ہمارا لائف پارٹنر ویسے ہوگا، ہماری شریک حیات ویسی ہوگی۔ بہت سارے لوگ پہلی رات میں پاسٹ کے بارے میں پوچھ کے پوری زندگی بیوی کو تانا دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے الزانیۃ لا ینکح الا زان او مشرک، بدکار بدکار سے شادی کریں گے یا مشرک سے شادی کریں گے۔ بدکار یا تو بدکار سے شادی کریں گے یا مشرک سے شادی کریں گے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جوانی کو ضائع مت کرو، عبادت کرو جوانی میں، حفاظت کرو اپنی جوانی کی۔ ابھی رمضان آ رہا، ابھی سے نیت کرو یہ رمضان ہم انشاءاللہ مسجد کے سائے میں قرآن کے حلقوں میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ پوری زندگی کے بارے میں نیت کرو، پوری جوانی سے ہی گزاریں گے انشاءاللہ۔ یہ سیل فون نہیں ہے، ہیل فون ہے۔ سیل فون نہیں، ہیل فون جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس سے لوگ برباد ہو رہے ہیں، جوان برباد ہو رہے ہیں، موبائل کی وجہ سے اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں۔ بات لمبی ہوگی، میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک جوان بے انتہا خوبصورت جوان مسجد کے گوشے میں بیٹھ کے روتا تھا، بہت روتا تھا، روزانہ روتا تھا۔ حضرت عمر اس سے بہت محبت کرتے تھے، اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے اس سے کہا تمہیں اتنی عبادت کا شوق کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگا میں نے قرآن میں پڑھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ میں اللہ سے اس لیے ڈرتا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عمر بہت خوش ہوئے۔ وہ نوجوان جس گلی سے آتا جاتا تھا اس گلی میں ایک لڑکی تھی، لڑکی روزانہ اسے دیکھتی تھی اور اس لڑکی نے اس سے محبت کیا اور فریفتہ ہو گئی۔ جوان دن پورا مسجد میں گزارتا تھا، رات اپنے بوڑھے باپ کی خدمت میں گزارتا تھا۔ اس کا بوڑھا باپ تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے دیر رات گئے اپنے بوڑھے باپ کے پاس جاتا تھا، باپ کی خدمت کرتا تھا۔ جوانی اللہ نے اسی لیے دیا کہ اس جوانی سے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ان کی خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی۔ جوان اللہ نے طاقت اس لیے دیا کہ تم اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہے۔ جوان روزانہ جاتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، رات میں دن مسجد میں گزارتا تھا۔ آتے جاتے وہ لڑکی اسے دیکھنے لگی، فریفتہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ اس لڑکی نے اسے بلایا، نوجوان نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا میرے گھر میں آؤ۔ لڑکے نے کہا میں نہیں آ سکتا،
لڑکی نے کہا کچھ دیر کے لیے آؤ. لڑکی پہلے اندر چلی گئی. جوان اندر جانے لگا. چوکھٹ پہ اس نے پیر رکھا. اسے آخرت یاد آ گئی. بدن میں کپ کپی طاری ہوئی. وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا, زمین پہ گرا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. اور اسی جگہ وہ اللہ کو پیارا ہوا. اس لڑکی نے دیکھا ارے یہ تو مر گیا. اپنی لونڈی کو بلایا, لوگوں کو بلایا, اس کے گھر پہنچایا. راتوں رات اس نوجوان کو لوگوں نے دفنا دیا. صبح حضرت عمر کو پتا چلا تو حضرت عمر نے پوچھا رہے وہ نوجوان کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا. اور ایک لڑکی نے بلایا تھا, وہ ڈر گیا اور اسی جگہ وہ مر گیا. اور لڑکی نے اس کو گھر پہنچایا اس کی لاش کو, اور رات میں ہم نے دفنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بتا دیتے. تو لوگوں نے کہا آپ مصروف رہتے ہیں اس لیے ہم نے نہیں بتایا. حضرت عمر اس کی قبر پہ گئے. حضرت عمر روتے رہے اور حضرت عمر نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اپنے رب کے مقام سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنت عطا کرے گا. حضرت عمر نے یہ آیت پڑھا, گھر آئے, سو گئے. خواب میں نوجوان کو دیکھا, اس سے پوچھا کیا ہوا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ نے مجھے 2 جنتیں دی ڈر کی وجہ سے. میں جو ڈرا دنیا میں اور میں اس عورت سے بچا, اللہ نے اس کے بدلے مجھے 2 جنتیں عطا کی. اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کی. ڈر زندگی میں, خوف, یہ یقین ہو کہ مجھے مرنا ہے, قیامت میں اللہ کے پاس پہنچنا ہے, اپنا حساب دینا ہے. تو آدمی کوئی گناہ نہیں کرے گا اور نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرے گا. غلط قدم اس کے نہیں اٹھیں گے, اس کے ہاتھ کسی پہ ظلم کرنے کے لیے بلند نہیں ہوں گے. وہ اچھی زندگی گزارے گا, پاکیزہ زندگی گزار. نیت کر کے اٹھو, یہاں سے انشاءاللہ اپنی موت کو یاد کریں گے, حشر کے میدان کو یاد کریں گے اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے.